پڑھیں گے تجوید. تجوید کیا چیز ہے اور تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کی تعریف کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا چیز اس سے یہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ پڑھیں گے علم تجوید کسے کہتے ہیں. علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج، جس کو پروننسیشن بولتے ہیں، حرف کیسے ادا ہوگا وہ چیز ہے. حروف کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ سے بحث کی جائے. مطلب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں تجوید کا بہت بڑا یہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا یہ علم تجوید کی جو ہے غرض و غایت اور مقصد ہے. صحیح قرآن پڑھنا. تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں علم تجوید سیکھنا پڑے گا. علم تجوید کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ نورانی قاعدہ میں پڑھے ہیں نا، حروف اخفا کتنے ہیں، حروف اخفا کسے کہتے ہیں، اس کے کیا رولس ہیں، حروف حلقی کتنے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا رولس ہیں. اسی طرح حروف قلقلہ ہے کتنے ہیں اور اس کے جو جس حرف پہ آئے گا اس حرف کو ہم کیسے ادا کریں گے. یہ ساری چیز جو ہے اس علم سے ہم سیکھتے ہیں. اور جس سے وہ علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف الفابیٹس ہیں نا، الف سے لے کر یا تک، اس کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، اس کو صحیح پڑھنے کا انداز اس علم سے جو ہے ہم سیکھتے ہیں. علم تجوید وہ علم ہے جس میں حروف کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ سے بحث کی جائے. اب تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ ہاں، علم تجوید کے لغوی معنی مطلب ڈکشنری میں اس کا کیا میننگ ہے. علم تجوید کے معنی ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا، اچھے انداز میں پیش کرنا، نکھارنا یا سنوارنا ہے. تجوید لفظ جودہ سے مشتق ہے، مطلب نکلا ہے، اور یہ باب تفعیل سے ہے. تجوید جو ہے باب تفعیل سے نکلا ہے. جو جودہ ہے یہ مین اس کا یہ ہے. تجوید کے اصطلاحی معنی ہے ہر حروف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم بولتے الحمدللہ رب العالمین، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور صحیح اس کا کیا ہے الحمد، ہا کو صحیح سے ادا کرنا ہے. تو اگر یہاں ہا کی جگہ ہم ہا پڑھیں گے تو پھر میننگ چینج ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے ہم علم تجوید سے سیکھتے ہیں. تو علم تجوید کے اصطلاحی معنی ہے ہر حروف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع یہ ہے حروف قرآنی الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ 29 حروف ہیں. ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. جس طرح ہم لوگ انگلش میں اے سے لے کر زیڈ تک اس کو کیا بولتے ہیں؟ الفابیٹس بولتے ہیں نا. تو اردو میں اس کو حروف تہجی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. علم تجوید کا موضوع حروف قرآنی الف سے یا تک 29 ہیں. ان حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں. علم تجوید کی غرض و غایت مطلب ہم کسی چیز کو جب پڑھتے ہیں تو پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اگر بچہ انجینئر بنتا ہے تو انجینئر بننے کے پیچھے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ ہم کو کیا کرنا ہے. ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننے کے بعد کیا کرنا ہے. تو علم تجوید کی غرض و غایت اور مقصد یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے بعد جو ہے ہمارے اندر قرآن کو اچھے انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائے. اس لیے ہمیں اس علم کو سیکھنا چاہیے اور قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا یہ ضروری ہے. نہیں تو میننگ چینج ہو جائے گا جس کی وجہ سے گنہگار ہوں گے. علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ خوشنودی باری تعالی اور رضائے مصطفیٰ.
اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کو جب ہم سیکھیں گے تو سیکھنے کے بعد ہم قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں گے، صحیح جب پڑھیں گے تو دل میں ہماری جو برائی اور گندگی ہے نا وہ دھیرے دھیرے دور ہوگا، اور اللہ کی رحمت جو ہے ہمارے دل کے اندر آئے گی، اور ہم اس علم کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ اب علم تجوید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی۔ تو ہم لوگ بعض اوقات جو ہے قرآن پڑھتے پڑھتے چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی کے لائق ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے جو ہے میننگ بالکل بھی چینج ہو جاتا ہے، جیسے انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں نا، انعمت کی جگہ اگر کوئی شخص انعمت علیہم پڑھ دے گا تو یہاں پر میننگ کیا ہو جائے گا؟ انعمت علیہم کا میننگ ہوگا اے اللہ تو نے ہمارے اوپر انعام کیا، ان پہ انعام کیا۔ اور اگر انعمت بول دیں گے تو میں نے انعام کیا، تو جو چیز اللہ کر رہا ہے اللہ کے اس کو اپنی طرف یہ کریں گے تو کتنی بڑی غلطی ہے۔ تو یہاں پر ثواب کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ نماز میں کسی نے اس طرح اگر پڑھا ہے، انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ لیا ہے، تو پھر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے علم تجوید کسے کہتے ہیں؟ علم تجوید کی تعریف، علم تجوید کے لغوی معنی، علم تجوید کے اصطلاحی معنی، اور علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کی غرض و غایت، علم تجوید کا فائدہ، اسی طرح علم تجوید کی قسمیں، کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیز جو ہے آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے، اور یہ اسکرین شاٹ جو ہے ہم واٹس ایپ گروپ میں ڈال دیں گے، وہاں سے دیکھ کر یاد کر لینا ہے۔